أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اللہ کے نبی کو کہ جب کوئی میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو انہیں کہہ دینا کہ میں ان کے قریب ہوں، وہ مجھے پکاریں، میں انہیں جواب دیتا ہوں اور مناسبت ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، وہ جن کا نام فرشتوں نبی سنبھل کے لیے. ناظرین کرام، پروگرام مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی فیوزات و برکتوں سے انشاءاللہ تمام مسلمان مستفید ہو رہے ہیں، اور یقیناً یہ خالق دو جہاں کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اس مقدس مہینے میں اس خالق کائنات کے بچھائے ہوئے دسترخوان میں ہم اور آپ کو مدعو کیا ہے، اور وہاں سے معنوی غذاؤں کے حصول کے لیے ہم اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور خدا کی بارگاہ میں اس کے قرب کے حصول کے لیے اس ماہ مبارک رمضان سے مستفید ہوں. ناظرین کرام، ہم ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خوشی اور غم کا اسلامی تصور. یقیناً انسان کے زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں، انسان کی زندگی میں غم بھی آتے ہیں. اسلام کا تصور کیا ہے کہ جب خوشی ہو تو اس خوشی کو کیسے منایا جائے، اور غم ہو تو غم کی کیفیت کیسی ہو اور غم کو کیسے منانا چاہیے. اسلام کا ایک تصور ہے. اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ہر طرح کی زندگی کے تمام معاملات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس بھی کیا ہے اور عملی طور پر آپ نے کر کے بھی دکھایا. لہٰذا اسلام کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ناظرین کرام، اس موضوع پر آج گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے جو اس موضوع پر سر حاصل گفتگو فرمائیں گے. ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ممتاز عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کے رونق ہیں. محترم جناب پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین خطیب اہل بیت حضرت علامہ سید علی ادنان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان محترم جناب عبد الباسط رانا سہروردی صاحب ہیں، ممتاز شناخہ ہیں. میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. محترم جناب سلیم الدین نوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. قرآن مجید کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے. محترم جناب فیصل محمود بڑائے صاحب. سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سب سے پہلا سوال یہی رکھنا چاہوں گا، اسلام میں خوشی اور غم کا تصور کیا پیش کیا ہے؟ کہ کس طرح خوشی منانی چاہیے، کس طرح غم منانا چاہیے، اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اسلام اللہ کا وہ پاکیزہ دین ہے جس کا مادہ سلم ہے، سین لام میم 3 حرف۔ سلم کے معنی ہے امن، آشتی، رواداری، بھائی چارگی، صلح، محبت، تمام اس کا مفہوم ہے سلم۔ اس سے بنا اسلام، یعنی صلح، آشتی، امن والا دین۔ یقیناً جب اللہ کا دین ہے، جب یہ دین مبین کہ جس نے حضرت آدم تا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جس نبی اور رسول نے یہ پیغام دیا، سب کی تعلیم کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا نمائندہ ہوں، یعنی توحید اور رسالت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ قانون اور کلیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو 2 چیز پر مشتمل ہے، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے یعنی آزماتا ہے جب، اور آزماتا کس کو ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اپنے مقرب بندوں کو آزماتے ہیں بھوک سے، پیاس سے، جانوں سے، مالوں سے، حتیٰ کہ اشیاء خرد و نوش تک سے۔ پس خوشخبری ہے ان صابروں کے لیے جو مصیبت کے وقت مصیبت برداشت کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ بندہ کتنا صابر ہے، اور جو صابر ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صبر کا، اور سب سے زیادہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا امتحان لیا ہے، اور امتحانوں میں جو مبتلا ہوئے ہیں اور جن پر امتحان لازم آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ سارے کے سارے انبیاء اور رسل پہلے نمبر پہ، کیونکہ وہ اللہ کی سب سے زیادہ عظیم محتم بالشان مخلوق ہے۔ انبیاء اور رسل جو ہیں ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، سب نیچے ہیں درجے کے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سب سے پہلے کرتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے والے، پھر ان کی تعلیم حاصل کیے ہوئے، پھر ان کے بعد ان کے صدیقین، شہداء، صالحین امت۔ یہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کچھ لے کر کہ دیکھو کتنا صبر کرتا ہے۔ اولاد لے لیتا ہے، مال میں خسارہ کر دیتا ہے، دولت و ثروت لے لیا، تمام چیزیں وہ لے کر یہ دیکھتا ہے کہ اس میں صبر کی کتنی، کہہ لیجیے کہ صبر کرنے کی صلاحیت موجود ہے یا طاقت موجود ہے، یا کتنا صبر کرتا ہے، کتنا صابرین میں سے ہے۔ تو مصیبت کے وقت جو مصیبت کرتے ہیں، وبشر الصابرین، بشارت ہے، خوشخبری ہے صابرین کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی مصیبت کے وقت جو مصیبت برداشت کرتا ہے وہ صابر ہے۔ یہ نہیں کہ بالکل معلوم ہوا کہ ہاتھ پیر ہی ڈال دیا آدمی نے، ایسا نہیں ہے۔ 13 سال حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں نے 13 سال کی ایسی کڑھن زندگی گزاری ہے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ پڑھا نہیں جاتا ہے، تاریخ کے اندر پڑھا نہیں جاتا ہے ان کے اوپر ہوئی جو مصیبتیں اور برداشت، اور جو پہاڑ توڑے گئے۔ بلال حبشی پر کم ظلم ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب پر کم ظلم ہوا ہے۔ صرف ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے حقانیت یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا پرچار کیا، پیغام پہنچایا لوگوں تک۔ تو ایک تو صبر کیا ہے، ایک ہوتا ہے شکر۔ اللہ بہت ساری چیزیں دیتا ہے، اپنی نعمتیں دیتا ہے،
اور دیکھنے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا شکر کیسے ادا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جائز راستوں پر صرف کرنا یہ اس شکر ادا کرنے کے مترادف ہے. تو صبر اور شکر کا بھی چوری دامن کا ساتھ ہے. دونوں آزمائے جا رہے ہیں. ایک کو صبر سے آزما رہا ہے, ایک کو شکر سے آزما رہا ہے. یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. اور سب سے بڑا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ وہ بندگان خدا کو, مصیبت زدہ لوگوں کو, پریشان حال لوگوں کو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کا لفظ لے لیجیے آپ بہت وسیع معنی میں. صرف رزق کا مطلب کھانا نہیں, سب چیزیں, جاہو حشم, دولت, ثروت, مال, متاع, اولاد, سب رزق ہے. علم, عہدے, یہ تمام چیزیں, کیا اس کا استعمال جائز ہو رہا ہے یا ناجائز ہو رہا ہے؟ اگر کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں خیانت کرتی ہیں. خیانت ہے, خیانت کرتی ہیں, نافرمانی کرتی ہیں اور اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے گھنونے قسم کے, ایسے بد اخلاقی کے نظریے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ و معمون فرمائے. آمین ثم آمین. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے دو ہی موقع آتے ہیں, یا تو کبھی وہ تکلیف میں ہوتا ہے یا وہ کبھی خوشی کے موقع پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے, کبھی کسی سے لے کر آزماتا ہے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو انسان کی خوشی کا موقع ہوتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پھر وہ اس خوشی کا موقع کس انداز میں وہ خوشی منائے. جیسے قبلہ نے بیان فرمایا کہ خوشی میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرے. اور جب کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, انسان کو کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے, ایک دفعہ انسان مصیبتوں میں وہ خود اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے وہ مصیبت میں اپنے آپ کو خود ڈال دیتا ہے. قرآن نے اس کو بھی بیان کیا کہ لوگ اپنے اوپر مصیبتیں خود لے کر آتے ہیں. ایک مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے, کسی کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے, وہ خدا کی طرف سے, وہ خدا کی طرف سے جو مصیبت میں انسان کو ڈال دیتا ہے وہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے, تاکہ انسان کے مقام و مرتبے کو بلند کرے. انسان اللہ تعالیٰ انسان کو پرکھنا چاہتا ہے. ایسی کیفیت کے اندر جب انسان آتا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے, کوئی مشکل آئی ہے, کوئی پریشانی آئی, جو قرآن کی آیت قبلہ نے بیان فرمایا کہ چاہے بھوک کے ذریعے سے, چاہے پیاس کے ذریعے سے, چاہے اولاد کے چھن جانے سے, چاہے مال کے چھن جانے سے, یا خود اس کی اپنی زندگی کو جو ہے نا خوف اور مشکل کے اس میں ڈال کر, تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ یہاں پرکھتا ہے کہ اس کیفیت میں کیا کرتا ہے. اس غم کی کیفیت میں, اس تکلیف کی کیفیت میں وہ قرآن نے جس طرح بیان کیا کہ وہ بشر الصابرین ہے. اور یہاں پر اگر آ کر انسان اپنے آپ کو صبر کی منزل پر لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بشارت دیتا ہے, وہ بشر الصابرین. ناظرین کرام, یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین کرام, مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ خوشی اور غم کا اسلامی تصور کیا ہے, کہ خوشی میں اور غم میں انسان کو کس حال میں کیا کرنا چاہیے. اس حوالے سے علماء کرام گفتگو فرما رہے ہیں کہ کس طرح انسان کو خوشی اور غم کی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. بریک سے پہلے قبلہ نے اس کو بیان فرمایا. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس حوالے سے اگر کچھ ارشاد فرمائیں کہ خوشی اور غم کی کیفیت تصور اسلام کا کیا ہے, کہ خوشی کیا ہے اسلام کے نزدیک, غم کیا ہے, اور کس طرح انسان کو اس پیش آنا چاہیے اس حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا. خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا. اور یقینی طور پر بہت اہمیت کا یہ سوال ہے کہ اسلام میں خوشی اور غم کی کیا صورتحال ہے, اور امت کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آیا اسلام خوشی اور غم کو منانے کے حوالے سے کیا بتلا رہا ہے, کیا ترغیب دے رہا ہے.
تو اس کے لیے ہمیں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ یقینی طور پر ہم سنت رسول کی بات کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سنت رسول ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے، لیکن بعض اوقات بہت سارے مواقع پر ہم رسول کی اسی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ گویا آج کل کے ماحول میں وہ ہمارے گھر میں شادی ہو تو ہم اس میں وہ تمام تر عمل انجام دیتے ہیں کہ جو یقینی طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ اور بہت سارے مواقع پر غم کی صورتحال میں بھی ہم اس طرح سے دنیا کے سامنے اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں کہ آیا وہ غم نہیں لگتا، خدا سے شکایت لگتی ہے۔ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ خوشی اور غم کو کس طرح سے بیان کیا جائے، تو میں اس کے لیے ایک جملہ آپ کی اس پوری بات کو ایک جملے میں بند کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے لیکن انسان کے اندر جو ہے دنیا نہ رہے، یعنی کہ انسان اس دنیا میں تو رہ رہا ہے، تو وہ انسان جب دنیا میں رہ رہا ہے تو وہ قوانین اپنائے گا جو خدا اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ اگر وہ دنیا کو اپنے اندر بسا لے گا تو وہ دنیا کا بن کر رہ جائے گا، خدا سے دور ہو جائے گا۔ ابھی جس طرح کہ نے بھی مفتی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ صبر کرنے والے کا بہت بڑا مقام ہے، اور کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کیا کرنا ہے؟ صبر فقط یہ نہیں ہے کہ جلد بازی میں صبر کرنا، صبر کی فقط یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ صبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیکی پر بھی صبر کرنا، یعنی کہ آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں اس میں صبر کریں اور گناہ سے دور رہیں، گناہ نہیں کر رہے ہیں، نیکی پر ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ اب ہمیں خوشی کیسے منانی ہے؟ خوشی ویسے منانی ہے کہ جس طرح اللہ کے حبیب نے منائی۔ اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل، چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور اللہ کے حبیب کا طرز عمل کیا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا موازنہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں جب امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے تو آپ خوش ہیں، اور اتنا خوش ہیں کہ دنیا کو مسجد نبوی میں بلا کر اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور دنیا کو عظمت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ خوشی قرآن اور خدا کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ لیکن جب ہم مسلمان ہو کر نبی کا کلمہ پڑھ کر کوئی خوشی مناتے ہیں تو وہ ہم معذرت کے ساتھ وہ تمام حرام کام انجام دیتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ آپ کا دوسرا سوال کہ غم کیسے منایا جائے، تو اسی خوشی کی کیفیت میں نبی کے غم کا عالم بھی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی تو آپ خوش ہیں، اور وہاں پر جو مستورات موجود ہیں ان سے امام حسین علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد بھی وصول بھی کر رہے ہیں اور مبارکباد دے بھی رہے ہیں، اور اسی موقع پر نبی نے غم کا اعلان بھی کر دیا کہ غم کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں غم کیسے منایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ اگر ہمارے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم یہ خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ ہمیں ہی اس مشکل کے لیے کیوں منتخب کیا، تو نے یہ اگر یہ مصیبت ڈالنی تھی تو ہم پر ہی کیوں ڈالی، یا تو نے ہمیں ہی پریشان کیوں کیا۔ مشکل کا تصور یہ نہیں ہے، مشکل کا تصور یہ ہے کہ خدا کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اور انسان کی مشکلات یعنی کہ ایمان بڑھتا ہے تو مشکلات بڑھتی ہیں۔ وہاں پر غم کا تصور کیا ہے کہ جب ابھی امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے تو اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے سوال کیا ہے اللہ کے حبیب ابھی تو آپ اتنا خوش تھے، اب آپ گریہ فرما رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا، اس وقت نبی غم کے عالم میں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس حسین ابن علی علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ فقط امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اعلان نہیں ہو رہا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ رسول کی اطاعت کیا ہے کہ رسول جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ اب رسول نے کہا خوشی ایسے مناؤ جو اسلام کی طرز پر منائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جب تک کوئی ڈھول دھماکے نہ ہو خوشی انکمپلیٹ ہے، ہمارے ہاں جب تک نامحرم کا مجمع نہ ہو خوشی انکمپلیٹ ہے، ہمارے ہاں جب تک وہ رسمیں نہ ہو جو ہم نے دوسرے ملکوں سے لی ہیں اس وقت تک خوشی انکمپلیٹ ہے۔ یعنی کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ کر
وہ دنیاوی چیزیں اپنا لیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا فقط مجھے نہ مانو میری بھی مانو، یعنی فقط نبی کو ماننا اسلام نہیں ہے۔ یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ فلاح پانا کیا ہے؟ فلاح پانا یہ تھوڑی کہ زبان سے فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو میں مسلمان ہو گیا، یہ فقط اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ نبی نے جو کہا وہ کرنا ہے، نبی نے جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آج کل کہ ہم وہ تمام حرام کام کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ہمارا کوئی بھی ایسا پروگرام ہو، مثال کے طور پر کوئی شادی کا، جب تک اس میں تمام خرافات نہ ہوں، جب تک اس میں تمام برے اعمال نہ ہوں، ہم یہ کہتے ہیں جی یہ رسم انکمپلیٹ ہے۔ کیا یہ رسم شریعت نے بتائی ہے؟ کیا یہ رسم اللہ کے حبیب نے بتائی ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کیا رسم تھی؟ جہیز کی رسم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جہیز ایک لعنت ہے۔ معاذ اللہ، جہیز لعنت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے مولا علی سے کہا کہ آپ اپنی رقم سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جہیز خریدیں، تو یہ تو سنت رسول ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، وہ جہیز کو لعنت ضرور کہہ رہے ہیں لیکن سنت رسول کو بھول گئے۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ رسول کی سنت پر عمل نہیں ہو رہا، اپنی سنت کو بنا کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا جا رہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین کو مانو، اور اس کے لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا جملہ جو آپ کی بات کی تائید بھی کرتا ہے کہ یا اللہ، مناجات مولا علی کیا ہے کہ یا اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور یا الہی میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یا الہی تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بلکہ تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے۔ اگر ہم ویسے بن گئے تو ہم صراط مستقیم پر بھی عمل کریں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کریں گے۔ اللہ بہت خوب۔ میں چاہوں گا کہ عبدالباسط رانا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بارگاہ رسالت میں آپ نے بلایا عقیدت پیش فرمائیں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، ارے مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ اور اس کلام کا حاصل نعت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کا
رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے جن پہ صدقہ حرام ہے عارف جن پہ صدقہ حرام ہے عارف وہ بھی زہرا کا صدقہ کھاتے ہیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور آخری چیز کیونکہ بزرگان دین اور صوفیہ کرام کی طریقہ تھا جب بھی وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تھے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی بارگاہ سے ہو کر جایا کرتے کہتے ہیں کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا در زہارا سے ہو کر آ رہا ہے در زہارا سے ہو کر آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا کیا کہنے بہت خوب ہے بہت خوب ماشاءاللہ جزاکم اللہ ناظرین کرام یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین کرام مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے گفتگو جاری ہے آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے خوشی اور غم کا اسلامی تصور کیا ہے اور بریک سے پہلے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی مناتے تھے اور اس کا اظہار کیسے فرماتے تھے یہی سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں پر خوش ہوتے تھے خوش تو ایک انسان کی خوش اور غم یہ دونوں انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان غمگین ہوتا ہے اور جب کوئی کچھ خوشخبری مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن باتوں پر کس عمل پر خوش ہو جاتے تھے اور اس کا اظہار کیسے فرماتے تھے اصول یہ ہے شریعت کا کہ جو کام یا جو عمل شرعی مکمل کر لیا جائے اس پر اظہار خوشی ہے جیسے پورے مہینے روزہ رکھ کر ایک دن جمع ہوتے ہیں آپ وہ عید الفطر کہلاتی ہے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں ٹھیک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگر گوشے نواس رسول امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی سب سے بڑی خوشی کیا کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں دن باقاعدہ عقیقہ کیا عقیقہ اظہار خوشی ہے سر کے بال جو ہیں وہ اتروائے اس کے برابر چاندی تقسیم کر دی زعفران سر پہ لگا دیے یہ اظہار خوشی ہے تو لہٰذا ولادت کے وقت اظہار خوشی کا بہترین طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کھانا کھلانا بھی کھانا کھلانا عقیقہ کر کے کھانا کھلائے لوگوں کو بلائے تو لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت باقاعدہ سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت پر لوگوں میں لنگر تقسیم کرتے ہیں کھلاتے ہیں کیونکہ ہم کو رب اسی لیے دے رہا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کیا کہ ایک تو یہ ہے اچھا اب سرکار دو عالم جیسے یہ ہوا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر میں ایک مثال آپ کو دے کے بتاتا ہوں غم کا اظہار کیسے ہوا جب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ ہندا نے جو لاش کی بے حرمتی کی اس کو دیکھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، اگر کسی اس کا کہہ لیجیے کسی مرنے والے کو دیکھتے ہیں تو شور شرابے، ایک ہنگامہ، ایک وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہو جاتا ہے اس گھر کے اندر کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور یہ جو میں نے پچھلے دنوں دیکھا ایک تحقیق کے اندر کہ 13 امتیں بدل گئیں، مسخ ہو گئیں 13 امتیں پچھلی، اس کے اندر جو پیسہ لے کے بین کرنے آتی تھی وہ فاختہ بن گئی۔ اب آ جائیے، اب اور سب سے بڑا کہہ لیجیے کہ صبر کی وہ بھی ہے اور غم کا اظہار تھا کہ انہوں نے اس قاتل سے کہا تجھے معاف تو کر دیا میں نے، لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کر کیونکہ مجھے دیکھ کر میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ غم کا اظہار کیا ہے اور وہ کتنا شخص بد نصیب ہوگا کہ جس کو رسول اللہ فرمائیں کہ میرے سامنے نہ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ بے شک، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات۔ اس سے بڑھ کر ہم اور کیا پیش کر سکتے ہیں رسول اللہ کی تعلیمات میں؟ اور یہی ہوتا چلا آیا ہے جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی جان نثار، یعنی رسول اللہ دیکھنے کے بعد بلال حبشی، سرکار کے صحابہ بری طریقے سے مجروح ہیں، ظلم و بربریت کی انتہا ہے ان پر، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بھی معاف کیا۔ یہ بھی ایک سب سے بڑا صبر کی تعلیم ہے۔ سب کو فتح مکہ کے وقت لوگ کانپ رہے تھے، تھر تھر تھر، ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی ہیں۔ اب آپ جہاں سے ابو سفیان بھاگتا سرکار جو اس کے گھر میں بھی چلا جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ اتنی بڑی ذات والا صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے بعد، کائنات میں اللہ کے بعد صرف اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تو وہی عظمت کی حامل ہے۔ باقی سب رسول اللہ کے قدم پاک کے صدقے کے اندر بنے، کوئی بھی ہو، چاہے گھر والے ہوں، چاہے در والے ہوں، چاہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہو، چاہے اولاد ہو، سب رسول اللہ کا صدقہ ہے قدم پاک کا، جو لوگ باقاعدہ اس سے بنے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا صفاتی ایسی ہے جو قابل تقلید ہے، اس پر چل کر ہی فلاح پا سکتا ہے آدمی، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ بے شک۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ جب انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، غم کی کیفیت آتی ہے، تو اس کو قرآن اور حدیث نے بیان فرمایا کہ پھر ان حالات میں وہ کیا کرے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، غم کی کیفیت آتی ہے، تو قرآنی طریقہ کیا ہے؟ خود سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیان ہوتی رہی ہیں کہ ایک ایسے انسان کو جب تکلیفیں آتی ہیں، لامحالہ انسان تکلیفوں سے گزرتا ہے، چاہے وہ تکلیفیں اس کی اپنے عمل کی وجہ سے ہیں یا اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہیں، تو اس جب تک وہ تکلیفوں میں ہے تو وہ کیا کرے کہ ان تکلیفوں میں وہ خدا سے کس طرح رجوع کرے، کس طرح وہ تکلیفیں دور کرنے کے لیے خدا سے قرب اختیار کرے، کیا کرے وہ؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی کہ جو صبر ہے وہ اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ پورے لوگ خسارے میں ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد سورہ والعصر میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب خسارے میں سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، اور اس میں ایک درجہ ان لوگوں کا بھی ہے کہ جنہوں نے صبر کیا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص غم میں ہے تو اسلام اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو جس طرح پروگرام میں آپ نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، جس کا میں فقط ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ تو بشارت دے رہا ہے صابروں کو، اور اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا۔ تو بشارت کیا ہے؟ بشارت تو اسی چیز کی طرف ہے کہ جس کا اعلان جنت ہے، یعنی کہ اگر کوئی اللہ کی رضا میں راضی ہو رہا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کا بہترین شخص وہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے جو مشکلات ہیں اس پر جو مشکلات ہیں اس پر صبر کرے، اور خدا کی طرف سے جو نعمتیں مل رہی ہیں اس پر شکر کرے۔ یعنی مشکلات پر صبر کرنا ہے، نعمتوں پر شکر کرنا ہے،
اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ارشاد فرمایا، یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اور یہ تو ماہ رمضان المبارک تو ایک ریفریشر ہے خدا کی طرف سے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا، لیکن ہمیں فقط ماہ رمضان المبارک میں اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرنا، ہمیں تو زندگی کا ہر دن ہمیں اس طرح گزارنا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے اور موت کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اپنی جب تم پریشان ہو تو اس وقت تم صبر کرو، اور جب تم اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے تو اس پہ شکر کرو۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات پر جو ہے وہ خدا سے شکایت کرتے ہیں اور ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا خدا سے شکایت کرنا معاذ اللہ کسی دوسرے کے سامنے جائز ہے؟ یعنی کہ خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اور خود اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ہر مشکل دوسروں سے بیان نہ کرو۔ اگر تم ہر مشکل دوسروں سے بیان کرو گے تو تمہارا جو رتبہ ہے وہ دوسرے کی نظر میں کم ہو جائے گا۔ اپنی مشکل اس سے بیان کرو کہ جو کائنات کا مشکل کشا ہے، یعنی میرا خدا ہے، یعنی کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو سب کا مشکل کشا ہے، مشکل کشا کا بھی مشکل کشا میرا خدا ہے۔ تو اپنی تمام تر مشکلات خدا سے بیان کرو۔ جب تم خدا سے بیان کرو گے تو خدا تمہیں بشارت دے گا کہ تم صابر ہو، اور تمہیں پھر وہ جنت کی بشارت دے گا۔ اب ہم اپنی مشکلوں پہ کس طرح سے صبر کریں؟ مشکل کیا ہے کہ میرا کوئی کام نہیں ہوا، یہ مشکل ہے، میرا کوئی دنیاوی چیز نہیں ہوئی، وہ مشکل ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا وہ قول پورا کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری کوئی چیز گم ہو گئی تو یہ میرے لیے مشکل ہے۔ میں ظاہری دنیا کی بات کر رہا ہوں، مطلب میری کوئی چیز ظاہری طور پہ، میرا موبائل یا کوئی ایسی چیز جس کو میں اپنے قریب سمجھتا ہوں وہ گم ہو گئی تو کیا یہ میرے لیے مشکل ہے؟ میں تو اس کو مشکل سمجھ رہا ہوں، لیکن شریعت کیا اس کو مشکل کہہ رہی ہے؟ یا اہل بیت علیہ السلام یا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو مصائب کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں دنیاوی چیز کے گم ہونے پر خدا سے شکوہ نہ کرو۔ اگر کوئی دنیاوی چیز تمہاری غائب ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، کھو دیتے ہو تو اس پہ افسوس نہ کرو، بلکہ اس پہ وہ تمہارے حق میں جو بہتر تھا وہ خدا نے تمہارے لیے کیا۔ جس طرح سے اگر ہمارا کوئی محبت کرنے والا چلا جاتا ہے یا جس سے ہم انسیت رکھتے ہیں وہ چلا جاتا ہے تو وہ تو خدا کی طرف سے خدا کی چیز تھی، خدا نے اپنی چیز کو واپس لے لیا۔ اللہ کے حبیب نے رونا بدعت نہیں ہے۔ ابھی جس طرح مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ جناب امیر حمزہ کے شہادت پر، جناب حمزہ کی شہادت پر رسول خدا نے گریہ کیا۔ گریہ کرنا فطرت انسانی ہے، سنت رسول ہے، لیکن اس پر خدا سے شکوہ کرنا یہ چیز اللہ کے حبیب نے منع فرمائی ہے۔ تو خدا کی رضا میں راضی ہو جانا، خدا کہتا ہے کہ جو انسان وہی ہے کہ جو میری رضا میں راضی ہو جائے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے کربلا کی بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں دیکھیے، کربلا ایک لیسن ہے اور وہ پوری کائنات کے لیے لیسن ہے۔ آپ کا سوال کا جو میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی ہے، اس کو میں فقط ان 4 جملوں میں اگر بیان کروں کہ مشکلات میں صبر کیسے کریں، تو اب ہمارے تو اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے پریکٹیکل لائف بن جائیں، یا ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ہم سے سیکھے۔ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہمیں سیکھنا کس سے ہے؟ یا تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے سیکھنا ہے۔ مصیبت پر کا اظہار کربلا میں ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ان کی اولاد کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے اس وقت مولا سید سجاد علیہ السلام اس وقت کربلا میں موجود ہیں اور آپ اس وقت حیات ہیں۔ آپ کے سامنے بابا کے لاشے کو، یعنی کہ امام حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ کیا معاذ اللہ امام زین العابدین نے خدا سے شکوہ کیا؟ کیا انہوں نے خدا سے کوئی کمپلین کی؟ کیا میں اگر انسان، میرا کوئی ایک بندہ چلا جائے، میرا کوئی محبت کرنے والا چلا جائے، میں تو خدا سے شکوہ کرتا ہوں، لیکن جب میں امام زین العابدین کی تعلیمات دیکھ رہا ہوں تو ان کے والد محترم شہید، ان کے چچا شہید، ان کے بھائی شہید، ان کی مستورات کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان کے پورے جو احباب ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان کو پیاسا رکھا گیا، ان پر طرح طرح کے مظالم ہوئے،
لیکن اس وقت آپ کا سوال کہ اس وقت انسان کیا کرے، تو وہ تو صبر کے عروج پر تھے کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی سجدہ الہی ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا، اور کیا کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس آزمائش کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ اب اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں کہ یعنی کہ اب مجھ پر اگر کوئی مشکل آ گئی، مجھ پر اگر کوئی پریشانی آ گئی، مجھ پر اگر کوئی برا وقت آ گیا، تو مجھے خدا سے شکوہ نہیں کرنا، بلکہ رب کی رضا میں راضی ہو جانا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس آزمائش کے لیے منتخب کیا۔ جب میں اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤں گا، جب میں صبر کروں گا، تو وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا انعام دے گا، اور وہ اور کہے گا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سچ بات کی آپ نے بھی بیان فرمایا، آپ نے بھی بیان فرمایا کہ اس کا طریقہ کار خود رسول اکرم کی زندگی سے، لیکن کیا کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم جب اس طرف نگاہ ڈالتے ہیں کہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں، جب لوگوں کے ہاں کوئی مشکل آتی ہے، رزق کی تنگی ہوتی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کے پھر کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، اور پھر مشکلات ان کی بڑھتی چلی جاتی ہیں وہاں کم جگہ جگہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی کسی نے کہا یہ باب ہوائج ہے، تو کسی نے کہا یہ مزار ہے، یہ کسی نے، تو یہ تمام چیزیں، دیکھو ایک بات سنیے، وسیلہ تو ہر صورت کے اندر شریعت مطہرہ میں ہے، چاہے وہ اہل بیت اطہار کا وسیلہ دے دو، چاہے بزرگان دین کا دے دو، پٹی سب ایک ہی ہے، چلی آ رہی ہے، سب یکے بعد دیگرے اپنے اپنے سب کے مقام ہیں، سب ایک ہی جیسا نہیں، سب میں فرق ہے۔ لہٰذا اگر کوئی باقاعدہ جا رہا ہے، یہ یاد ہے کہ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی پر کوئی مصیبت آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز حاجات پڑھ لیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کثرت کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں۔ اچھا، ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا، رمضان کی سحری نشریات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج علم و عمل کے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں خوشی اور غم کی کیفیت اور اس کا اسلامی تصور کیا ہے، اور بریک سے پہلے قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں جہاں اسلام نے وسیلے کا تصور دیا ہے، اہل بیت اطہار ہیں، خود رسول اکرم کی ذات ہے، قرآن کا وسیلہ قرآن میں موجود ہے، نماز کا وسیلے کا تذکرہ ہے، تو ان سب کے ہوتے ہوئے آج پھر ہم کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر اب تو ماشاءاللہ یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا نے اس چیز کو دکھا بھی دیا ہے دنیا کے سامنے کہ جن کے پاس ہم جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کو خود دین کا صحیح سے معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ پہلی دو چیزیں، یا تو آپ کہیں کہ ہم کریٹیسائز کریں ان کو جتنے چیٹر ہیں، تو جب ہم اس کو نہیں کریٹیسائز کر رہے ہیں، مائنس کر دے رہے ہیں، تو ہم تو پھر حق پر لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ کریٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے، کسی کو اچھا کہنا بڑا مشکل ہے، یہ فرق ہے۔ یہ تمام لوگوں سے، بڑے بڑے اکابرین سے ثابت ہے وہ جاتے ہیں، تو وہ جو بزرگان دین کے ہاں چلے گئے، یا کہہ لیجئے کہ کسی جلیل القدر صحابی کے اس کا چلے گئے اس کا قبر پر یا مزار پر، یا کہہ لیجئے کہ صاحب اہل بیت اطہار کے اندر لوگوں کے اس کے اندر، تو یہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ چاہے تو قبول کرے گا، اللہ چاہے تو نہیں قبول کرے گا۔ اب آ جائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک مثال۔ بات کر رہا ہوں وہ جو بورڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ ہر خوشی، ہر غم، ہر کیفیت آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، وہ جو آپ کس پر کرنا چاہیں گے؟ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ یہ پہلے بتائیے کہ اگر آپ ہر خوشی، ہر غم، ٹھیک ہے نا، محبوب آپ کے قدموں میں، بولیے نا، آپ تو سیدھا دیدہ بولیے، ٹھیک ہے، محبوب آپ کے قدموں میں، تو یہ یاد رکھیے کہ اس کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، اس کو تو بولنا بھی وقت کو برباد کرنا ہے، یہ پورا پروگرام برباد ہوگا۔ معاشرے کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں، تبھی ہمیں ایک بات سنیے، معاشرے میں کیا نہیں ہو رہا؟ اصلاح ہم نے کرنی ہے، آپ علماء نے کرنی ہے۔ کیا چیز؟ اصلاح آپ علماء نے کرنی یہ پہلے بتائیے کہ کیا یہ لوگ اناج نہیں کھاتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ ایک اللہ ہے،
क्या इनको नहीं पता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कायनात की कह लीजिए कि हस्ती हैं, अल्लाह के बाद मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम उसका अंबिया और रसूल के वो हैं इमाम, क्या नहीं पता है? सबको पता है। लेकिन जब उनको अपना मॉनेटरी बेनिफिट्स किसी से लेना होता है, हासिल करना होता है, तो फिर सब चीज़ों को बाला ताक बांध के रख देते हैं ऊपर। क्या आपको नहीं पता है? आपके कह लीजिए कि जितने भी अफसरान सरकारी नौकरी क्यों ढूंढते हैं? रिश्वतें लेने के लिए ढूंढते हैं ना। हैं ये रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है, इसको नहीं आप बोलेंगे कि बाकायदा जा के हर मार्केट से भत्ता पता है कि मुझे टोटल इतना लेना है इस मार्केट से, मुझे इस मार्केट से इतना लेना है, बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मिनिस्टर की तरफ से कि इतना लेकर आएगा तो इस मार्केट से। फिर तो ये सारी बुराइयां आपको इसी में नज़र आ रही हैं। ये सारी बुराइयां आपको एक ही जगह नज़र आती है कि रेड एरियाज़ के अंदर आ रहे हैं और उसके अलावा नहीं आएंगी नज़र। तो इसलिए नहीं आ रही है कि आपका माशरा तो वैसे तबाह बर्बाद हो चुका है। आपका जो मुल्क है वो आइडियोलॉजी पे बना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे आबा व अजदाद को कहा था कि आओ हम दीन का बाकायदा दीन इस्लाम कायम करेंगे, हिंदुइज़म से जान छुड़ा रहे हैं। अगर वो बोलते सेकुलरिज्म तो फिर तो यही बात आ जाती। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था कि मिस्टर जिन्ना एक बात तो समझ आती है, जो हिंदुस्तान है उसके अंदर तो जो कानून होगा, जो लॉ बनेगा, जो दस्तूर होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो किस चीज़ पर होगा? सेकुलरिज्म पे, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तुम्हारा कौन सा होगा वो तो बताओ। तो उन्होंने कहा हमारा जो दीन होगा और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मदीने में जो सब्ज़ गुम्बद का मकी है उसका कानून बनाएंगे। क्या बात है। अगर वो कह देते कि सेकुलरिज्म पे बनेगा तो वो कहते फिर क्यों जा रहे हो भाई, तुम लोग साथ में ही रहो एक साथ। या कोई आता वहाँ से इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देता, बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की। तो ये हम जो दे रहे हैं इनकी कुर्बानियाँ दे कर आए, हमने दिया है पाकिस्तान, तब पाकिस्तान बना है। अब पाकिस्तान ने किसको क्या दिया, गॉड नोज बेटर, अल्लाह जानता है, इसका हिसाब क़यामत में होगा। लिहाजा इतना याद रखिए आप, ये सारी बुराइयाँ, आज तो माशरा तबाह बर्बाद हो चुका है। सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि इसके अंदर से हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कोई आसार बाकी नहीं। सिर्फ नाम के मुसलमान है, गाय का गोश्त खाते हैं, इस्लामुद्दीन नाम है, कंप्लीट पक्का बेदीन है। सही। हाँ ये याद रखिए आप, यानी जो इस्लाम का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि देखिए फिर बात आ जाएगी भाई का, इसको चाहे हमारे कह लीजिए हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब एडिट कर दें, कुछ कर दें। आपको पता है कोई सवाल करे आपसे या मुझसे आके करे, ये पहले बता कि तू बड़ा प्रचार कर रहा है दीन का और कहता है दीन मुबीन अल्लाह का दीन है, पाकीज़ा दीन है, वाकई में सही है, मैं कह रहा हूँ सही है, मेरा ईमान है, हम गलत है। वो कहेगा मैं तो बुद्धिस्ट सही हूँ। दुनिया की सबसे पहले नंबर पर जो दयानतदार, ईमानदार, डिसिप्लिन जो वो है कौम, वो जापानीज़ बुद्धिस्ट है। अखलाकियात में बहुत आ गए वो। वही तो मैं कह रहा हूँ। होना किसको चाहिए? हमें। हमारी जो तालीमात थी, हमारे अकाबरीन की तालीमात थी, उन्होंने अपना लिया कंप्लीट। हमने इधर उधर से सारे के सारे चुंगे के अंदर लेना शुरू कर दिया सब। तो हमारी तालीमात जो है चूचू का मुरब्बा है, हमारी तालीमात दीन के मुताबिक नहीं। ये याद रखिए, अगर दीन के मुताबिक होती तो हमको पता है कि हम एक अल्लाह और एक रसूल के मानने वाले और अल्लाह के कलाम मुक़द्दस को सरों पर रखने वाले लोग हैं। हम इसी के ऊपर ज़िंदा रहेंगे जिस तरह वो लोग थे पिछले, इसी पर मरेंगे तो फिर हम मोमिन कहलाएंगे। एक वक्त था कि गैर मुस्लिम कहता था मुसलमान ने कह दिया ये तो वो हरफ आखिर है। वो किरदार की बात थी, तो किरदार के गाजी उस वक्त थे, हम गुफ्तार के गाजी। सही फरमाया आपने। मैं कहूँगा कि यकीनन बहुत अच्छी बात हुई है। तो इसी में दरमियान में कलाम भी हो बारगाह रिसालत माब में। सलीमुद्दीन नूरी साहब को गुजारिश करूँगा कि बारगाह रिसालत माब में गुलाह अक़ीदत पेश करें। सरकार पर जो जा रहे हैं, माशाअल्लाह। दरे सरकार पर जो जा रहे हैं,
सुने दाए तू किस्मत का धनी है, तुझे सरकार खुद बुलवा रहे हैं, और खुदा देता है और वो बांटते हैं, खुदा देता है और वो बांटते हैं, सभी खैरात उनकी पा रहे हैं, सभी खैरात उनकी पा रहे हैं, और यूं ही जारी रहेगा जिक्र उनका, यूं ही जारी रहेगा जिक्र उनका, ज़माने जा रहे हैं, आ रहे हैं, ज़माने जा रहे हैं, आ रहे हैं, दयारे मुस्तफा के सब नज़ारे, दयारे मुस्तफा के सब नज़ारे, दिले खाकी में उतरे जा रहे हैं, दिले खाकी में उतरे जा रहे हैं, दरे सरकार पर जो जा रहे हैं, वो अपने वक्त को चमका रहे हैं। नाज़रीन कराम, अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट लज़्ज़त रमज़ान का, जिसमें शेफ़ असद लतीफ़ साहब मज़ेदार डिशेस की रेसिपीज़ आपके साथ पेश करेंगे। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिए। हम एक बार फिर प्रोग्राम मरहबा रमज़ान की सहरी नशियात में आपका खैर मकदम है। शेफ़ असद लतीफ़ साहब आज की रेसिपियाँ जो दिखा रहे थे, बयान कर रहे थे, मैं इंशाल्लाह आपको पसंद आई होंगी। नाज़रीन कराम, सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं क़िबला अल्लामा साहब आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा। हमारे माशरे के अंदर खुशी का इजहार जो किया जाता है वो बाज़ औक़ात जो है दूसरे लोगों को तकलीफ़ देकर होता है। हम ऐसी तरह खुशी का इजहार करते हैं, बाज़ औक़ात जो रोड बंद कर दिया और चीज़ें बंद कर दी और उसके बाद वहाँ खुशी मना रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोगों को अज़ियत पहुँचती है। इस हवाले से क्या फ़रमाते हैं आप? बिल्कुल, आपके सवाल के जवाब से कबल इससे पहले आपने एक सवाल किया था जिसमें आपने ये कहा था कि बहुत सारी जगहों पर बोर्ड लगे होते हैं और आजकल लोग जो हैं वो अपनी मुश्किलात के लिए इन दुनियावी लोगों के पास जाते हैं। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा कुरान और अहादीस की रोशनी में भी बयान करना चाहूँगा, और इसके लिए सूरह माइदा में आयत नंबर 35 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह फब्तगू इलैहिल वसीला, कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करें। देखिए, आपका जो सवाल है वो उसका जो जवाब आपके सामने मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, वसीला
کو سمجھنا ہوگا کہ وسیلہ کیا ہے. اس کے لیے ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہوگا کہ جب ایک راہب، ایک بہت مشہور واقعہ ہے اور سب اس واقعے کو مانتے بھی ہیں کہ جب ایک راہب ایک مرتبہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ میرے پاس بیٹے نہیں ہیں، تو اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے، بے شک اللہ دیتا ہے وسیلہ ان لوگوں کو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بناتا ہے. اللہ ہی، ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنایا، جو کہ سورہ مائدہ کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راہب کو 7 بیٹے دیے. تو معلوم ہوا کہ جو باب الحوائج ہمارے سامنے ہیں، جہاں پر ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو باب الحوائج ہیں، اور جن کو ہم باب الحوائج کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ سے، یا ہم یہ کہتے ہیں یا وجیہاً عند اللہ اشوراً عند اللہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے یا چار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرتے ہیں. بے شک ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ ہم اللہ سے، ان ہستیوں سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ہماری سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، کیونکہ آپ کی اتنی قربانیاں، اتنی تعظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو یہ تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے. اور آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جو آیا آج کل کے دور میں جگہ جگہ پر یہ چیزیں دیواروں پر لکھی ہوتی ہیں اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، گویا وہ ان کے ایمان کی کمزوری ہے. اگر ایمان مضبوط ہوگا تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور دنیاوی جو لوگ ظاہری طور پر یہ لوگ ہیں جو اپنی پریشانی کو حل نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کی پریشانی کو کیسے حل کرے گا؟ جو خود غربت میں ہے وہ دوسرے کو مالدار کیسے بنائے گا؟ جو خود کسی کمی کا شکار ہے وہ دوسرے کو کیسے خوشگوار بنا دے گا؟ تو معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ سے انسان کا رابطہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگے اور اللہ کو ان عظیم ہستیوں کا واسطہ اور وسیلہ دے جس سے اس کی مراد پوری ہوگی. دوسرا آپ کا یہ سوال کہ لوگ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرو. مطلب میرے گھر میں اگر کوئی خوشی ہے، میرے گھر میں اگر کوئی شادی ہے، تو میں اپنے اوپر دنیاوی لینگویج میں بات کر رہا ہوں کہ واجب سمجھ رہا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے. میں اپنے اوپر واجب سمجھ رہا ہوں جی تیز آواز میں گانے چلانے ہیں تاکہ جو ہے دنیا کو پتہ لگے کہ میرے گھر میں شادی ہے. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایک تو میں حرام کام کر رہا ہوں، دوسرا میں اپنے پڑوسی کو پریشان کر رہا ہوں. اور جبکہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے اور اتنے حقوق بتائے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ایک مرتبہ رسول اللہ سے سوال کرنے لگے، اللہ کے حبیب کہ آپ نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتا دیے کہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حصہ نہ آ جائے. اور تو اس وقت اللہ کے حبیب نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ پڑوسیوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. یعنی کہ میں اگر خوش ہوں تو میرا پڑوسی اگر اذیت میں ہے تو اس خوشی کا اللہ کی نظر میں کوئی معیار نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر تم خوش ہو تو دوسروں کو راحت دو، اگر تم پریشان ہو تو مجھ سے راحت مانگو. یعنی کہ مجھ سے راحت اگر اللہ مانگو، اللہ نے کہا. تو اگر میں خوش ہوں تو میرے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ اس سے میرا پڑوسی یا میرے احباب جو ہیں وہ اس خوشی میں خوش ہوں، نہ کہ وہ خوشی ان کو ناگوار گزرے. اب جس طرح سے ہم بہت ساری ایسی چیزیں کر دیتے ہیں کہ جو لوگ پریشانی کی حالت میں آ جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن خدا کو ایسی خوشی نہیں چاہیے جس سے اس کے بندے پریشان ہو جائیں. خدا کو ایسی خوشی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں، حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا. میں ظاہری میں نے اپنے اندر ایک خول بنا لیا کہ اس عمل سے خدا خوش ہوگا، جبکہ خدا کی ناراضگی کا وہ عمل ہے کہ میرے ساتھ جو شخص پڑوسی رہ رہا ہے، میرے عمل سے اگر وہ ناراض ہو رہا ہے یا پریشان ہو رہا ہے یا اس کو کوئی اذیت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو میری وہ خوشی ناگوار گزر رہی ہے. تو خوشی، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ میرے مولا ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں پر تیز آواز میں موسیقی چل رہی تھی. یعنی کہ وہ بندہ تو خوش تھا، تو جب جس کے گھر سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی تو مولا نے اس سے سوال کیا، وہاں پر ایک خادمہ سے سوال پوچھا کہ اس گھر میں کیا تقریب ہے. مولا کو پتہ سب ہے لیکن مولا دنیا کے لیے پوچھ رہے ہیں. تو کہا اس گھر میں شادی کی رسم ہے.
تو مولا اس گلی سے تیز قدموں سے چلے گئے اور وہ گلی مولا نے چھوڑ دی. جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے کہا کہ مجھے شخص کی شکل نہ دکھانا, تو وہ شخص کتنا خبیث ہوگا کہ جس کو اللہ کے نبی نے یہ منع کر دیا کہ وہ نبی کا چہرہ مقدس نہ دیکھے. جب اس شخص کو یہ پتہ لگا کہ یہ امام میرے گھر میں رقص چل رہا ہے, موسیقی چل رہی ہے اور میری گلی سے تیز قدموں سے چلے گئے, تو وہ ننگے پیر مولا کے پیچھے گیا اور اس کے بعد اس نے مولا سے معافی مانگی اور کبھی زندگی میں اس نے پیروں میں نالین نہیں پہنی کہ جی یہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور میں یہ عمل انجام نہیں دوں گا, اور اللہ سے اس نے معافی مانگی. معلوم ہوا کہ مولا نے اس کو کیا بتایا, اپنے عمل سے بتایا کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے گھر کے پاس سے بھی نہیں گزریں گے اگر تم کوئی حرام کام کرو گے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا بزرگ ہستیاں ہماری تقریبات میں شریک ہوں, اور یہ سوچ کے کہ ہم سارے حرام کام کر رہے ہیں, یہ سوچ کر کہ میرے پڑوسی پریشان ہیں, یہ سوچ کر کے تمام لوگ پریشان ہیں, تو اللہ ایسے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا کہ جس عمل کی وجہ سے خدا کے بندے پریشان ہوں. جزاک اللہ. بہت بہترین بات فرمایا آپ نے کہ ہمسایوں کے حقوق بہت اہم ہیں, اور آج کے زمانے میں خاص کر ہم جب بات کرتے ہیں تو نئے نئے طریقے خوشی کے آ رہے ہیں معاشرے میں, اور وہ جو جیسے آپ نے فرمایا کہ امام حسن مجتبیٰ کی دنیا میں آمد ہوئی, اللہ کے نبی نے عقیقہ فرمایا, کھانا کھلایا لوگوں کو اور دعا فرمائی, لیکن اب کیا ہوتا ہے, اب ولادت ہوتی ہے تو اس کے بعد سالگرہ مناتے ہیں, اور سالگرہ منانے کی جو تقریبات ہوتی ہیں, جو خوشیوں کا جو موقع ہوتا ہے, تو اس کو اس طرح منانا, وہ عقیقہ والا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں مستحب عمل ہے, بہت تاکیدی ہے, لیکن اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. باقی تقریبات میں سالگرہ ہے یا دوسری تقریبات ہیں, تو اس طرح معاشرہ کہیں اور جا رہا ہے. دیکھیں سنت موقدہ ہے وہ عقیقہ, اظہار خوشی ہے. ولادت کی خوشی میں کیا ہے, جیسے سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت پر ان کے دادا صاحب نے اونٹ کثیر تعداد میں, کسی نے کچھ لکھا, کسی نے 100 لکھ لیا, کہ باقاعدہ وہ کر کے اور تقسیم کیا. تو یہاں تک تو ساری چیزیں جائز ہیں. ہم بات کریں گے لوگوں تک پیغام جو پہنچانا ہے دینی, وہ یہ ہے کہ ہم سچے اور ان لوگوں کی بات کریں گے جو باقاعدہ دین پر چلتے ہیں لیکن وہ غلطیاں کر رہے ہیں, وہ اپنی اصلاح کریں. وہ اٹھائی گرے کی تھوڑی بات کر رہے ہیں کہ بیٹھا ہوا معلوماتی ڈھٹی کے اس کے اوپر نالے کے اوپر اس سب کے قسمتیں بدل رہا ہے, طوطے سے بدلوا رہا ہے. بتائیے آپ, وہ کارڈ اٹھا کے لاتا ہے, بدل رہا ہے, اندازہ لگائیے آپ. تو لہٰذا اس قسم کی بات تو ہم کو کرنا نہیں. ہم تو جب بھی بات کریں گے اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ بات کریں گے. خوشی کے اظہار کے لیے اگر آپ باقاعدہ اچھی باتیں کریں کثرت کے ساتھ, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں, اب خوشی کا اظہار کس چیز سے, میں اور آپ اس کی ایشورنس نہیں دے سکتے کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, میرا نیک عمل کوئی قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, میرا حج قبول ہو رہا ہے, عمرہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. صرف ایک چیز اس کی ایشورنس دے سکتے, اور وہ سنت الہیہ ہے, اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہ درودوں کا نذرانہ, درودوں کی ڈالیاں اور سلاموں کی گجرے نچھاور کریں. یہ 100% نہیں 1000% مقبول ہوں گے, قبول ہوں گے, کیونکہ وہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے, اللہ کے فرشتوں کا طریقہ ہے. تو اب یہاں سے اب آ جائیے آپ, تو ہم بچ نہیں سکتے یا الگ ہٹ نہیں سکتے. یہ ایک سجدہ کہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, مصیبت کے وقت کس کے سامنے کرو, اللہ کے سامنے. یہ ایک سجدہ کہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کیا بات. اس کی بارگاہ میں ایک سجدہ دل کی گہرائیوں سے کر لے بندہ, صدق دل سے کر لے, اس کو رب جان کر لے, کیونکہ وہ تو دلوں کا حال جاننے والا مقلب القلوب ہے. وہ تو تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والے وسوسوں سے واقف ہے. کیا وسوسہ آیا, اس کے سامنے مانگے, سب کچھ ہو جائے گا, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے.
لیکن صرف اور صرف اگر اس کو وسیلہ دینا ہے، اور وسیلہ دینا ہے اگر کسی بھی مصیبت کے وقت میں، کسی بھی وقت کے اندر، تو وہ رسول اللہ کی ذات والا صفات، بس اس کے علاوہ ٹال فنشڈ ہے۔ انبیاء اور رسل سارے کے سارے ان کے امام کا وسیلہ آپ دے رہے ہیں۔ اے اللہ، یعنی وہ دعا کہ جس دعا کے اندر رسول اللہ کا وسیلہ دیا جائے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہاں امام فخر الدین رازی ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص بوڑھا، ضعیف و عفیف، جو چلنے پھرنے سے بھی محتاج تھا، وہ ایک لڑکے کو پکڑ کر سہارے سے بیت اللہ شریف میں پہنچا، اور جیسے ہی پہنچا وہ، تو اس نے ایک آواز لگائی، لبیک اللہم لبیک۔ جواب آ رہا ہے لا لبیک لا لبیک۔ اس لڑکے نے کہا سن رہا ہو؟ تو اس نے کہا سن رہا ہوں۔ کہنا پھر جب تم کہہ رہے ہو لبیک، جواب آ رہا ہے لا لبیک، پھر کیوں آتے ہو؟ سہارے سے آ رہے ہو، پھر کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ صاحبزادے، میں 70 سال سے یہ سن رہا ہوں، میں کہتا ہوں لبیک، جواب آتا ہے فضاؤں میں لا لبیک۔ تو اس لڑکے نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، بس صرف اور صرف کیا بات تھی؟ اس دل کی بات تھی۔ اس کے اوپر اس وقت کیفیت طاری ہوئی، وہ پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے کہا لڑکے یہ پہلے بتا مجھے کہ میں 70 سال سے حاضر ہو رہا ہوں، چونکہ میں تو اس کا بندہ ہوں، غلام ہوں، 70 سال سے یہ سن رہا ہوں لا لبیک لا لبیک، میرا کام تو آنا ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ ایک دم سے فضا تبدیل ہوئی اور جواب آیا، جا ہم نے تیری 70 سال کی حاضری قبول کر لی۔ کیا بات ہے، بات ہے صرف دل کی گہرائی سے۔ دعا کرنے تے وقت بھی کیا وسیلہ ہے؟ قرآن کی آیت، ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ اس عقیدے کو مضبوط دل اور دماغ سے سوچ کر ہاتھ اٹھائے بندہ، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے رد ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے
ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے ماشاء اللہ۔ میں قبل آپ کی طرف آؤں گا، اور ہم بات کر رہے ہیں خوشی اور غم کے حوالے سے، اور معاشرے کے اندر جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، خاص کر ہم مغرب سے بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے اپنی خوشیوں کو اس رنگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ جیسے آپ نے ماشاءاللہ پہلے شادی بیاہ کی تقریبات کا ذکر فرمایا کہ اب ہماری شادی بیاہ کی تقریبات میں ایسی ایسی رسومات آئی ہیں جو واقعا غیر اسلامی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ رسومات جن کا اسلام نے منع نہیں کیا، ایسی کوئی رسم ہو جس میں کوئی غیر اسلامی نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اسلام منع کرتا ہو، لیکن اب وہ چیزیں چونکہ مغرب سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اور ہم اپنی شادی بیاہ کی تقریبات میں اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ ایک تو ان میں سے سب سے اہم چیز وہ ہے کہ وہ مکس گیدرنگ ہے، کہ جہاں مخلوط خواتین و حضرات جو ہیں وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے شادی کی تقریب میں بیٹھتے ہیں، اور نہ جانے پھر اگر خدا نخواستہ وہاں پر مزید گانے وغیرہ جو ہے نا وہ بھی چلا رہے ہوں، تو پھر تو وہ تقریب کا اسلامی اس سے کوئی تعلق جو ہے نا وہ نہیں رہے گا۔ تو کس طرح ہم بحیثیت مسلمان کے ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پر اسلام یہ ملک بنا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں نعوذ باللہ کوئی اٹریکشن نہیں ہے کہ ہم ساری چیزیں وہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ اسلام نے جو چیزیں بتا دی ہیں، انہوں نے خوشیوں کا طریقہ بتا دیا ہے، پھر کیا ایسی بات ہے کہ ہم اسلامی طریقے کو چھوڑ کے مغرب کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ جی یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ سوال بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مغرب کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور مغرب جو ہے وہ تعلیمات قرآن کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ بہت اہمیت کی بات ہے، کیونکہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہم مغربی ممالک میں جاتے ہیں، اور بحیثیت خود میں جب اس کا مشاہدہ کرتا ہوں، جب مغربی ممالک میں جاتا ہوں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، لیکن تمام تعلیمات وہ وہی اپنا رہے ہیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے شفقت سے پیش آنا، سچ بولنا۔ ہمارے ہاں تو جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنی زندگی سے میں جھوٹ لے کر نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہماری زندگی میں بہت سارے کام نہیں ہوتے۔ لیکن مغرب کیا کہہ رہا ہے کہ جی مغرب میں جھوٹ بولنا ایک بہت بری بات سمجھی جاتی ہے، اور وہاں پر انسان اگر کروڑوں روپے کا بھی نقصان ہو جائے گا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور اسی طرح وہ اخلاق سے پیش آئے گا، کسی سے بدتمیزی سے پیش نہیں آئے گا، جبکہ اسلام ہمیں یہ چیزیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور ہم تو خدا کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تعلیمات رسول خدا اور تعلیمات خدا کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کا سوال کہ ہماری شادیوں میں مغرب کی رسومات بہت ساری آ گئیں، اور ہم مکس گیدرنگ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو کہ کیا شریعت کہتی ہے اور شریعت کس چیز سے منع کرتی ہے۔ دیکھیے زندگی ویسے گزارنی چاہیے کہ جس طرح سے تعلیمات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ آپ نے بھی جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد مولا علی علیہ السلام سے کیا، اور اگر میں لفظ کو اور بہتر کروں کہ جب اللہ نے اس رشتے کو منتخب کیا اور اللہ نے یہ عقد پڑھا، تو دیکھیے وہ عقد جب زمین پر ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک عقد تو عرش پر ہوا اور ایک عقد فرش پر ہوا، تو رسول خدا کس طریقے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو دنیا کے لیے وہی ایک لیسن ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں شادی میں لڑکی کا لباس ہم لاکھوں روپے خرچ شادی میں لڑکی کے لباس پر کر دیتے ہیں، ہم لاکھوں روپے لڑکی کی زیورات پر خرچ کر دیتے ہیں، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو مانتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی میں دل سے بی بی سیدہ کو مانتے؟ بی بی سیدہ نے جب بیوی کا عقد ہوا تھا تو بیوی کے شادی کے لباس کا اس وقت کیا عالم تھا؟ کیا بیوی نے وہ لباس اپنے لیے رکھا یا آنے والے کسی فقیر کو عطا کر دیا؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بیوی کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہم یہاں پر لاکھوں روپے خرچ کر کے ریاکاری کر رہے ہیں،
اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ پیسے کو جو ناجائز پیسے کا استعمال ہے، اسلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے، لیکن ہم ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جو اسلام کے مخالف ہے۔ اور اس میں علماء کرام کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ بار بار اس بات کی تلقین کریں کہ شادی میں کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو علماء کرام اس پر بات کرتے ہیں پھر وہ ان کی محفل سے برخاست کر دیے جاتے ہیں یا ان کو دوبارہ مدعو نہیں کیا جاتا، کہ آیا انہوں نے ان پر تنقید کی، وہ تنقید ان پر نہیں کر رہے، وہ بلکہ تنقید اس کلچر پر کر رہے ہیں کہ جس کے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت فرمائی ہے۔ تو ہمیں بھی، اگر ہم چاہتے ہیں، آج کل کے زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ رشتے اتنے زیادہ، جو طلاق کا ریشو ہے وہ کیوں زیادہ ہو رہا ہے آج کل کے دور میں؟ یہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں شادیوں میں لوگ کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جی جہاں شادیاں ہوتی ہیں اس کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق ہو جاتی ہے۔ آیا ہمیں وہ عوامل دیکھنے ہوں گے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ طلاق ہو رہی ہے؟ میں کوئی نیک کام اگر ادا کر رہا ہوں، انجام دے رہا ہوں، دیکھیے شادی، آپ کا جو سوال ہے، شادی ایک بہت نیک کام ہے، اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے نکاح نہیں کیا وہ گویا کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ نکاح نبی کی سنت ہے، تو نکاح اگر نبی کی سنت ہے تو نکاح میں جو کام انجام دے رہے ہیں، جو رسومات انجام دی جائیں، وہ بھی وہی ہونے چاہیے جو نبی کی سنت ہیں، اور وہ تمام کام ہونے چاہیے جس کے بارے میں نبی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب نکاح ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ نکاح نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ صیغے پڑھے گئے، ایجاب و قبول ہوا اور شادی ہو گئی، نہیں، بلکہ نکاح دو ذہنوں کے ملاپ کا نام ہے، نکاح دو سوچوں کے ملاپ کا نام ہے، نکاح خدا کے طرف سے جو جوڑا بن رہا ہے اس کے یکجا ہونے کا نام ہے، نکاح ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا نام ہے، نکاح ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینے کا نام ہے، ایک کو غصہ آئے تو دوسرا اس کو معاف کر دے، نکاح اس کا نام ہے۔ نکاح اس کا نام ہے کہ شوہر کے لیے کیا کیا چیزیں، اس کی بیگم کے لیے کیا کیا چیزیں واجب ہیں، بیگم پر شوہر کی اطاعت کس طرح واجب ہے۔ تو اگر ہم اپنے اس نئی زندگی کا آغاز جو کہ نبی کی سنت، میں نے کہا آپ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ کس طریقے سے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کس طریقے سے نبی اس بات کو ادا کر رہے ہیں کہ النکاح من سنتی، تو جو نبی کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن سارے کام اس نیک رشتے میں جانے سے پہلے سارے وہ کام حرام کر رہے ہیں کہ جس سے نبی نے منع فرمایا۔ اب کسی نیک کام کا آغاز اگر حرام سے کیا جائے، بہت اہمیت کے حامل میں آپ کو یہ بات، آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا تمام سامعین کی، کہ کسی نیک عمل کا کام اگر حرام چیز سے کریں تو آیا کیا وہ عمل کامیاب رہے گا؟ اگر میں نیک کام کر رہا ہوں، نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور سارے اس میں برے اعمال کر رہا ہوں، سارے حرام کام کر رہا ہوں، سارے وہ کام کر رہا ہوں جو شریعت کے خلاف ہیں، اور پھر میں یہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ یہ رشتہ باقی رہے۔ رشتہ باقی رکھنے والی ذات بے شک اللہ کی ہے، لیکن اللہ تو مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی زندگی کو ویسے گزارو جو خدا کی تعلیمات ہیں۔ قرآن کو لو، قرآن کی احادیث، قرآن کی آیتوں کو لو، نبی کی احادیث کو لو، لیکن میں ان تمام چیزوں کو بھول کر مغربی چیزوں کو لیتا ہوں اور اس کے بعد اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن جب میں تمام حرام چیزوں کو یکجا کرتا ہوں تو پھر ایک اللہ تو ہے نا جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ وہ اللہ لیسن ہمیں دیتا ہے کہ یہ وہ طلاق جو اللہ تعالیٰ کے نظر میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی اس پاک و پاکیزہ زندگی میں، وہ زندگی میرا جسم میرا اثاثہ نہیں ہے، خدا کی امانت ہے، اس امانت میں میں نے خیانت کی۔ خدا کی دی ہوئی دولت میری دولت نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی امانت ہے، میں نے اس میں خیانت کی۔ گویا خدا نے جو نعمتیں مجھے دیں، میں نے اس کا غلط استعمال کر کے ان نعمتوں کا ایک طریقے سے ان میں خیانت کی۔ جب میں نعمتوں کا خیانت کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا سزا ضرور دے گا۔ تو مجھے اس چیز پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی تمام تقریبات کو سنت محمدی پر عمل کرتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیے، جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور یہ دنیا بھی راضی ہوگی۔
لیکن ایسی کیا بات ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے کلچر کو چھوڑ کے دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بیان فرمائیں۔ دیکھیے میرا مشاہدہ ہے، مجھے 53 سال ہو گئے خطابت کرتے ہوئے، کتنے 53 ایئرس، 73 سال میری عمر ہے۔ ہر وہ مسجد جس میں بیٹھ کر خطیب پرانے لوگوں کی مثالیں دے دے کہ بیچارہ بول رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار اب یہ زمانہ تھوڑی ہے جو آپ ان لوگوں کی مثالیں دے رہے ہو، ان جیسا کوئی سچا آدمی تھا؟ آج سے 200 سال پہلے کا ہر بندہ ایک ولایت کے درجے پر تھا، وہ نیک انسان ہوتا تھا، نہ اس میں مکر تھا، نہ فریب تھا، نہ چیٹنگ تھی، اللہ سے ڈرتا تھا، وہ کسی کی پڑی ہوئی چیز کو اٹھاتا بھی نہیں تھا، اور اٹھاتا ہے تو کسی کو دیتا تھا کہ بھائی اس کو جس کی ہے دے دو۔ آج کل تو جیبوں سے نکالنا ہے۔ اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے، دیکھو فطرت کیا چیز ہے، یا آپ کیسے بولیں گے نفسیاتی، ایک شخص چوری کر رہا ہے تو کر کیوں رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بھوکا ہے، روٹی چرا کے بھاگ رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس روٹی ہے تو کرنے جائے گا یہ کام۔ میری جیب میں اگر 2000 روپے پڑے تو میں آپ کے 10 روپے کی طرف دیکھوں گا پلٹ کے؟ ہاں میں اس وقت ضرور دیکھوں گا جب میری جیب میں ایک پائی پیسہ نہیں ہوگا اور مجھ کو جانا ہوگا، میں سوچوں گا کہ میں اس کا مظفر صاحب کی کسی نہ کسی صورت میں 10 روپے رکھ لوں تاکہ میرے کام آ جائے۔ آپ اس کو تو دیکھیے، آپ نے تو معاشرے کے اندر باقاعدہ اس کو ایسا معاشرے میں ڈھال دیا ہے، معاشرے کو اس قدر کرپشن میں ڈھال دیا ہے کہ آپ کے پاس نجات ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ کوئی ہے ایسا محکمہ، کوئی ہے ایسا شعبہ، کسی کا بھی شعبہ، میں اپنے بتا رہا ہوں میرا شعبہ، کہ مولوی کرپٹ نہیں ہے، بزرگ کرپٹ نہیں ہے، اپنے آپ کو سادات کہنے والے وہ کرپٹ نہیں ہیں؟ بتاؤ مجھے، دو کبوتر کی طرح آنکھیں بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی بھاگ نہیں جائے گی، بلی جھپٹا مار کے کھا لے گی۔ کون سا ایسا شعبہ ہے، کون سا ایسا کلیجے کہ وہ ہے جس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہے ہی نہیں ٹرسٹ یہاں پر۔ ہر وہ کام مقدس جس کو سمجھ رہا ہے وہ کام ایسا کر رہا ہے کہ جس سے اس کو گھن آ رہی ہے۔ 1400 سال قبل ایسا کام نہیں ہوا جو آپ کے اس معاشرے کے اندر کر رہے ہیں لوگ، اس حالت پہ لے گئے آپ کو۔ آپ کا ٹرسٹ اٹھ گیا، نوجوانوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ باقاعدہ دینی لوگوں پر سے اٹھ گیا ہے۔ ہم بول بول کے تھک چکے ہیں، مر گئے میں، آخری میں یہی کر سکتے ہیں ہم کہ اپنا سر جو ہے دیوار سے دے ماریں، مجبور ہیں ہم۔ کون خطیب ہے جو بیٹھا ہوا جمعہ والے دن لوگوں کو یا عید والے دن لوگوں کو چوری سکھاتا ہے، یا بدکاری سکھاتا ہے، یا شراب پینا سکھاتا ہے، یا جوا کھیلنا سکھاتا ہے، یا بہو بیٹیوں کو چھیڑنا سکھاتا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں، کسی بھی مکتب فکر کا نہیں، ون ٹو آل دیکھ لیں۔ لیکن عوام کس کو دیکھتی ہے؟ وہ خود اتنا ملوث ہے گناہوں میں، اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہے، اس کو امید نہیں ہوتی کہ وہ یہ کرے گا۔ اٹھ چکا ہے معاشرے سے اعتبار، اٹھ چکا ہے مقدس ہستیوں سے بھی اعتبار اٹھ چکا ہے۔ بس اب جو رہ گئے ہیں وہ اسی پہ اکتفا کریں۔ تو میں تو صرف اتنا کہوں گا، مجھے ایک فارسی کا شعر یاد آ گیا کہ ہفتادہ دو فریق حسد کے عدد سے ہے۔ ہفتادہ یعنی 70 اور 2 72، 72 جو فریق ہیں ڈفرینسز، ہفتادہ 2 فریق حسد کے عدد سے ہیں، اور اپنا ہے یہ طریق کے باہر حسد کی۔ قبلہ نے بہت درد دل بیان کیا کہ کس طرح ہمارے یہاں یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ماحول ایسا بنا ہے کہ ہر آدمی خوشی چاہتا ہے، ہر آدمی راحت چاہتا ہے، ہر آدمی سکون چاہتا ہے، لیکن وہ سکون اور راحت نہ ملے تو پھر لامحالہ کہیں اور نگاہ کرتا ہے۔ بات ہماری تو اسلام کی ہے، اور اسلام کے معاشرے کی، اسلامی کلچر کی ہے۔ اسلامی کلچر میں، اسلامی معاشرے میں تو وہ تمام چیزیں ہیں ایک انسان کے لیے جو ہونی چاہیے۔ انسان چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ قبلہ نے ایک بیان کیا تھا درمیان میں کہ آج دنیا کے سامنے اخلاقی اعتبار سے نمبر 1 پہ اگر کوئی ملک ہے
تو وہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے. وہ جاپان آپ کے سامنے جو ہے وہ اخلاقیات کے اعتبار سے ان سے بڑا کوئی ملک ہے ہی نہیں. اخلاقیات میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ یہاں تک کہ ایک انسان روڈ کراس کرتا ہے تو وہاں رک کر کے وہ سگنل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کو جھک کر سلام کرتا ہے کہ تمہاری وجہ سے گاڑیاں رکیں اور میں روڈ کراس کر کے آیا ہوں, تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ اخلاقیات میں ڈوبے ہوئے وہ لوگ. تو وہ اخلاقیات یہ تو ہماری شریعت میں اور ہمارے دین نے ہمیں بتایا تھا کہ اخلاق ہی اسلام کا اصل میں خلاصہ, اسلام کا خلاصہ ہی اخلاق ہے. لیکن ایسا نہیں نظر آ رہا. تو معاشرے کے اندر یہ تمام جو خرابیاں ہم دیکھتے ہیں آج کے, خاص کر ہمارے کلچر میں, جو اسلامی کلچر کے اندر دوسرے کلچرز کا آنا اور بڑی شدت سے آنا, وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی ذریعے سے آتے ہیں. تو ہمیں اس طرح متوجہ کرنا ہے اپنے ناظرین کو کہ کس طرح ہمیں اسلامی کلچر کی طرف آنا ہے. اسلامی ہی کلچر ہی اصل میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین ہے. دیکھیے اس میں بالکل دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خدا کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنی ہوگی. یقینی طور پہ ان کی سیرت ایسی ہے کہ ہم اس سیرت کو جتنا بھی اپنانے کی کوشش کریں, ظاہری بات ہے کہ ہم نبی کے اس مقام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت نبی کی سیرت کیا ہوتی تھی, جب انہیں کوئی تکلیف ہو جاتا تھا تو نبی اس وقت اس پر خاموش ہو جاتے تھے. اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, چاہے وہ کفار ہوں یا چاہے وہ کوڑا پھینکنے والی خاتون ہوں یا چاہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں کہ جنہوں نے نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی, یہاں تک کہ نبی کی جان لینے کی بھی کوشش کی. لیکن نبی پاک نے کبھی بھی اپنے کردار سے ان کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کبھی بھی اپنی تکلیف کا اظہار کیا. تو کیونکہ وہ نبی کی سیرت ہے, ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ نبی کی سیرت پر عمل کریں. لیکن آپ اس سوال کا دوسرا رخ کہ مغربی ممالک جو ہیں وہ اس وقت اول درجے پر ہیں اور کوئی بھی مسلم ممالک اس درجے پہ نہیں پہنچ سکا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام انسان, کیونکہ ہم ظاہری بات ہے اپنا تقابل کسی ان اعلیٰ شخصیات سے نہیں کر سکتے, ہم تو اس معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں. دراصل ہمیں بہت ساری چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے. دیکھیے مغربی ممالک میں کوئی امیر اور غریب نہیں ہوتا, وہاں پر انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے حبیب کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اپنے حبیب کو پورے کائنات کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا تھا. جزاکم اللہ. نہایت ممنون مشکور علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب آپ کا, محترم جناب مفتی نواب نفیس قادری صاحب آپ کا, محترم جناب عبدالباسط رانا سہروردی صاحب آپ کا. ناظرین کرام, یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے اور اذان فجر کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور میں گزارش کروں گا جناب عبدالباسط رانا صاحب کہ اختتام جو ہے وہ کلام سے کریں. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں, مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ مدحا سرا خالق نواں, وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں. شعر کا ان کے دامن سے وابستہ ان پہ قربان میری حیات و ممات. میں گناہگار وہ شافع آسیاں, بے کسوں کی امان وہ کہاں میں کہاں. وہ مدینہ نگینا جو ہے عرش کا, وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا, وہ مدینہ جہاں
رحمت بے قرار، میں بھی پہنچوں وہاں وہ گہاں، میں گہاں مکہ، شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں ذرا پاختہ وہ سرابا تھا، نام کا رہے کیوں نہ ورد زباں ہے جو تسکین جاں، وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ رسول زمان